नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 11वां पारा सूरत हूद, आयत नंबर 1 to 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा किताबुन, ये किताब वो कीमत के मुस्तहकम की गई हैं आयातहू, इसकी आयतें। सुम्मा फिर फुस्सिलत, तफसील से बयान की गई हैं मिल्लादुन, तरफ से हकीमिन, हिकमत वाले, खबीर और बाखबर की तरफ से। अल्लाह ये कि ना ताबुदू, तुम इबादत करो, इल्ला मगर अल्लाह, अल्लाह की। इन्नानी बेशक मैं लकुम तुम्हारे लिए, मिनहू उसकी तरफ से, नज़ीरुन डराने वाला, बशीर और खुशखबरी देने वाला हूँ। वानिस्तगफिरू, और चाहिए कि बख्शिश मांगो, रब्बाकुम अपने परवरदिगार से। सुम्मा फिर तूबू, तौबा करो, इलैही उसके आगे, युमत्तिउकुम वो तुम्हें फ़ायदा देगा, मतान फ़ायदा, हसना बहुत ही अच्छा, इला अजल मुसम्मा एक मुकर्रर वक्त तक, वयुक्ति और देगा, कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन हर साब फ़ज़ल को, फ़ज़लहू उसका फ़ज़ल, वइन और अगर तवल्लऊ तुम रुगुर्दानी करोगे, फ़ैनी तो मुझे, अखाफ़ु डर है, लेकिन तुम्हारे बारे में, अज़ाब का यौमिन कबीर बड़े दिन के, इल्लल्लाहि अल्लाह की तरफ मर्जिउकुम तुमको लौट कर जाना है, वहुवा वो अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज़ पर कादिर है, बेशक। अला खबरदार, इन्नहुम बेशक वो, यसनूना दोहरा करते हैं, सदूरहुम अपने सीनों को, लियस्तख्फू ताकि वह छुप जाए, मिनहु इससे। अला सुन रखो, हीना जिस वक्त, यस्तगशूना कि वो ओढ़ रहे होते हैं, सियाबहुम अपने कपड़े, यालमु वह जानता है, मा युसिर्रून जो वो छुपाते हैं, वमा युलिनून और जो वो जाहिर करते हैं। इन्नहु बेशक वो अलीमुन हो जानने वाला है, बिज़ाति सदूर सीने के भेद। फरमाया अलिफ लाम रा, एक किताब है जिसकी आयात मुहकम की गई हैं, फिर इन्हें खोल कर बयान किया गया है एक कमाल हिकमत वाले की तरफ से, जो पूरी खबर रखने वाला है। बेशक किताबुन से मुराद कुरान करीम है, जिसकी यहाँ 2 सिफ़तें बयान की गई हैं। पहली सिफ़त का ताल्लुक़ कुरान करीम की फसाहत और बलागत और इसकी मौज बयानी से है, यानी कुरान करीम के हरूफ और अल्फाज, जुमलों और आयतों का नज़्म और नस्क और इनकी तरतीब और तरकीब इतनी अजीमुशान और ऐसी बेबदल है जो इंसानी कुदरत से यकसर बालातर है। दूसरी सिफ़त का ताल्लुक़ कुरान में मज़कूर दलाइल, तौहीद, अहकाम और वाजिबात, वाक़यात आलम और मवाइज़ और नसाई से है कि इनकी मसाल इन मोतियों की है जिन्हें हार में परोया जाता है और इनके दरमियान जगह जगह कुछ दूसरे रंग और हजम के मोतियों के ज़रिए खूबसूरती पैदा की जाती है। सुभान अल्लाह। कुरान करीम की हर आयत और हर सूरत अपने अंदर बनी नौ इंसान के लिए कोई ना कोई खैर लिए हुए है, और ऐसा क्यों ना हो। ये किताब ऐसी ज़ात वाहिद की नाजिल करदा है कि जिसका हर फेल हिकमत पर मबनी है और हर बात की खबर रखता है। सूरह साद में फरमाया, ये एक किताब है, हमने इसे आपकी तरफ नाजिल किया है, बहुत बाबरकत है, ताकि वह इसकी आयात में गौर व फिक्र करें और ताकि अक्लों वाले नसीहत हासिल करें। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस किताब के ज़रिए अल्लाह ताला बहुत सी कौमों को बामे अरूज पर पहुँचाएगा और उसे छोड़ देने वाली बहुत सी कौमों को क़ार मज़ल्लत में गिरा देगा। फरमाया ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, बेशक मैं तुम्हारे लिए इसकी तरफ से एक डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। अल्लाह ताबुदु इल्ला अल्लाह, यानी ये मुहकम मुफस्सल कुरान इसलिए नाजिल हुआ है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू की इबादत की जाए। सूरत अंबिया में फरमाया, हमने आपसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसकी तरफ ये वही करते थे कि बेशक हकीकत ये है कि मेरे सिवा कोई मबूद नहीं, सो मेरी ही इबादत करो। इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुम व बशीर, यानी अगर तुमने अल्लाह ताला की मुखालफत की तो मैं तुम्हें इसके अजाब से डराता हूँ, और अगर तुमने इसकी अतात की तो मैं तुम्हें अजर व सवाब की खुशखबरी सुनाता हूँ। जैसा कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई, वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, यानी सूरह शुअरा की, और अपने सबसे करीब रिश्तेदारों को डरा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर चढ़कर कुरैश के मुख्तलिफ ख़ानदानों को आवाज़ दी और इस जगह जमा होने को कहा।
جب وہ وہاں جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس وادی میں پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے جو تم پر دھاوا بولنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تو پھر سنو، میں تمہیں اس سخت عذاب سے خبردار کرتا ہوں جو بالکل سامنے ہے۔ فرمایا، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایک معین مدت تک اچھا ساز و سامان دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم پھر گئے تو یقیناً میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس آیت میں توبہ استغفار کی کمال فضیلت بیان ہوئی ہے۔ توبہ استغفار سے اصل مطلوب تو اپنے گناہوں کی بخشش ہے۔ اگر خلوص نیت سے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً گناہ معاف فرما دینے والا ہے، بے شک۔ اور ایسی توبہ اور استغفار پر اللہ نے 2 چیزوں کا وعدہ کیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مخلص بندوں کو دنیا کی نعمتوں سے خوب نوازے گا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیک نیتی اور عمل صالحہ کی جزا کے طور پر آخرت میں جنت دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان لوگوں کو دھمکی دی جو توبہ اور استغفار اور عبادت میں اخلاص سے اعراض کرتے ہیں، انہیں قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ سیدنا العائذ مزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو، بے شک میں ایک دن میں اللہ سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ عامر بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر ضرور پاؤ گے، یہاں تک کہ جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس کا بھی اجر پاؤ گے۔ اور پیچھے بات نیت کی جا رہی ہے، اخلاص کی جا رہی ہے۔ فرمایا، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ کسی مجرم کو سزا دینے کے لیے 2 باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک یہ کہ مجرم حاضر ہو، دوسری یہ کہ سزا دینے والا سزا دینے کی اس کو قدرت رکھتا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے دعوت حق سے اعراض کرنے والوں کو اپنے پاس حاضر ہونے کی بھی قدرت رکھتا ہے اور سزا دینے کی بھی۔ ایسے مجرموں کو اپنے انجام سے ضرور ڈرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کفار میں سے عاص بن وائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا، اور پھر اس نے اسے اپنے ہاتھوں میں مسل کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو بوسیدہ ہونے کے بعد زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اور سن، وہ تجھے مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تجھے جہنم میں داخل کر دے گا۔ فرمایا، سن لو، بلا شبہ وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپے رہیں۔ سن لو، جب وہ اپنے کپڑے اچھی طرح لپیٹ لیتے ہیں، وہ جانتا ہے، وہ رب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں والی بات کا خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اس آیت کا مقصد تو اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا بیان کرنا ہے۔ یہاں کفار مکہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ بعض کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے اعراض کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان کے اس اعراض کا علم اللہ یا اس کے رسول کو نہ ہو۔ انہی کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے اپنی حقیقت چھپانے کی 1000 کوشش کرو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، وہ تو سینوں کے تمام رازوں کو جانتا ہے۔ سورۃ نام میں فرمایا، اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں، اور نہ کوئی تڑ ہے اور نہ خشک، مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ اور وہی ہے جو تمہیں رات کو قبض کر لیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کمایا، پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کی جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس 2 ثقفی اور 1 قریشی، یا یہ کہا کہ 2 قریشی اور 1 ثقفی جمع ہوئے، جن کے پیٹ کی چربی بہت تھی، یعنی توند بڑی تھی، اور ان میں سوجھ بوجھ کی بڑی کمی تھی۔
ان میں سے ایک نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ وہ سب کچھ سنتا ہے جو ہم کہتے ہیں؟ دوسرے نے کہا جب ہم زور سے بولتے ہیں تو سنتا ہے، لیکن اگر ہم آہستہ بولیں تو نہیں سنتا۔ دوسرے نے کہا اگر وہ بلند آواز سنتا ہے تو آہستہ بھی سنتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی، سورۃ حامیم سجدہ کی، اور تم اس سے پردہ نہیں کرتے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے۔ الحمدللہ آج ہمارا 11واں پارہ مکمل ہوا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان 11 پاروں کو سمجھنے کی ہمیں اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔